اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور رحمت عالم، نور مجسم، تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خللوا اصابعکم کی لا تتخلہ نار جہنم۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وضو کرو تو اپنی انگلیوں کا خلال کرو تاکہ ان کے درمیان جہنم کی آگ نہ ڈالی جائے۔ جب ہم اور آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کے جو 4 فرائض ہے، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، یہ پہلا فرض ہے وضو کا۔ مکمل چہرہ دھونا، یہ وضو کا دوسرا فرض ہے۔ سر کا مسح کرنا، یہ تیسرا فرض ہے۔ دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا، یہ چوتھا فرض ہے۔ اس میں سے جو وضو کا پہلا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو دھونا، اور آخری فرض ہے پاؤں دھونا، اس میں انگلیاں ہوتی ہے، اور انگلیوں کی جو یہ جڑیں ہوتی ہے نیچے کی، تو وہ کبھی کبھی ایسے ملی رہنے کی صورت میں ہو سکتا ہے وہاں پر پانی نہ پہنچے، اور اگر پانی وہاں پر نہیں پہنچتا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ یہ تو نماز کا مسئلہ ہے، کیونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ کیا ہے؟ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اور وضو کے فرائض میں سے ایک فرض ہاتھ دھونا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب آپ کا ہاتھ مکمل طور پر نہیں دھلے گا، کوئی جگہ خشک رہ جائے گی تو آپ کا وہ فرض ادا نہیں ہوگا، اور جب فرض ادا نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ تو نماز کا مسئلہ ہے، لیکن اس کی وعید اور اس کا عذاب یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح سے وضو کرتے ہیں کہ ان کی انگلیوں کے درمیان جگہ خشک رہ جاتی ہے، تو قیامت کے دن اس جگہ پر جہنم کی آگ ڈالی جائے گی۔ اس لیے وضو جب ہم اور آپ کریں تو انگلیوں کا خلال کر لیا کرے، تاکہ یہ جو نیچے والی جگہ ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ ایسے ہی جب پاؤں دھوئے آپ تو یہ ہاتھ کی چھوٹی والی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بھی آپ خلال کر لیں تاکہ وہاں بھی پانی مکمل طور پر پہنچ جائے، تو وضو بھی آپ کا مکمل ہوگا، انشاءاللہ نماز بھی آپ کی ادا ہوگی، اور کوئی دوسرا عذاب بھی آپ پر نازل نہیں ہوگا۔ تو حضور پاک علیہ السلام فرماتے، خللوا اصابعکم، جب تم وضو کرو تو اپنی انگلیوں کا خلال کرو تاکہ ان کے درمیان جہنم کی آگ نہ ڈالی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث شریف میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کے خلال کا حکم فرمایا، اور ساتھ ہی اس کی علت یہ بیان فرمائی، وجہ یہ بیان فرمائی کہ انگلیوں کا خلال نہ کرنے کی وجہ سے جہنم کی آگ انگلیوں کے درمیان ڈالی جائے گی، لہٰذا وضو کرتے وقت ہمیں اپنی انگلیوں کا خلال بھی کرنا چاہیے۔ خلال کا طریقہ یہ ہے، طریقہ آپ سنیے خلال کرنے کا۔ صاحب کتاب نے بیان فرمایا، خلال کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان، اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان سے گزارا جائے۔ جیسے یہ دایاں ہاتھ ہوا یعنی سیدھا، اور یہ بائیں یعنی الٹا، برابر؟ تو اس طریقے سے اس کو یہ گزار دیا جائے، یہ ہو گیا خلال۔ پھر اس ہاتھ کا کرنا ہے تو اس طریقے سے یہ خلال ہو گیا۔ ایسے انگلیوں کو اندر سے گزار دینے کا نام کیا ہے؟ خلال۔ یہ ہاتھوں کا خلال۔ تو خلال کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان، اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان سے گزارا جائے، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے، اور بائیں ہاتھ یعنی الٹا ہاتھ، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے، جو لاسٹ والی انگلی ہے وہ، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے دونوں پیروں کے انگلیوں کا خلال کیا جائے۔ جیسے یہ پاؤں ہے آپ کا، تو اس طریقے سے
سمجھ گئے؟ بایاں ہاتھ کی یعنی الٹے ہاتھ کی چھوٹی والی انگلی سے یہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنے کا طریقہ ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ انگلیوں کا خلال کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے تاکہ ہمارا اور آپ کا وضو مکمل ہو جائے۔ وضو مکمل ہوگا تو ہماری نماز صحیح ہوگی، اور اگر مان لو اس میں کوئی کمی رہ جائے گی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں تو نماز بھی نہیں، اور ساتھ ساتھ میں اس کا عذاب یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ان انگلیوں کے درمیان جہنم کی آگ ڈالی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس پر مجھے اور آپ تمامی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان